علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 50۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ولو اور اگر ترا آپ دیکھ لیں، اذ جب یتوفا فوت کرتے ہیں، الذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا، الملائکہ فرشتے، یضربون وہ مارتے ہیں، وجوہہم ان کے چہروں کو، وادبارہم اور ان کی پیٹھوں کو، وذوقوا اور تم چکھو عذاب الحریق جلانے کا، ذالک یہ بما بوجہ اس کے، قدمت جو آگے بھیجا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اور بے شک اللہ لیسا نہیں ہے، بظلام بالکل ظلم کرنے والا، للعبید بندوں کے لیے، کدأب مانند آل فرعون کی آل کے، والذین اور ان لوگوں کے، من سے قبلہم ان سے پہلے، کفروا انہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ کی آیات کا، فأخذہم پس پکڑا ان کو، اللہ نے، بذنوبہم بوجہ ان کے گناہوں کے، ان بے شک اللہ قوی مضبوط ہے، شدید سخت ہے، العقاب سزا والا، ذالک یہ، بأن بوجہ اس کے کہ بے شک اللہ تعالی، لم یکو نہیں ہے وہ، مغیرہ تبدیل کرنے والا، نعمتاً کسی بھی نعمت کو، انعمہا جو اس نے کی ہو، علی قوم کسی قوم پر، حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا وہ بدل دیں، ما اس نعمت کو، اس حالت کو، بانفسہم جو ان کے اوپر ہے، وَأَنَّ اور بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے، کدأب مانند آل فرعون کی آل کے، والذین اور ان لوگوں کے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بآیات ربہم اپنے رب کی آیات کو، فأہلکناہم پس ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، وأغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون کی آل کو، وکل اور سب کے سب، کانوا تھے وہ، ظالمین ظلم کرنے والے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ اور اگر آپ دیکھ لو جب فرشتے کافروں کو فوت کرتے ہیں تو وہ کیسے ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ اور وہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ تم ہمیشہ جلانے والے عذاب کو چکھو، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ یہ اس وجہ سے ہے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بے شک اللہ بالکل اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم ان کا انجام فرعون کی آل کی طرح ہوا اور ان لوگوں کی طرح ہوا جو فرعون سے پہلے تھے، جو ان سے پہلے تھے، کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم انہوں نے اللہ کی آیتوں کا کفر کیا، پس اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے آن پکڑا، ان اللہ قوی شدید العقاب بے شک اللہ تعالیٰ مضبوط ہے، سخت سزا والا ہے، ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمہا علی قوم یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ نہیں ہے تبدیل کرنے والا کسی بھی نعمت کو جو اس نے کسی قوم پر کی ہو، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم یہاں تک کہ وہ اس حالت کو تبدیل کر لیں جو ان کے نفسوں کی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا ہے، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم مانند فرعون کی آل کے،
اور ان لوگوں کے جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم فاہلکناہم بذنوبہم، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا، بس ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون کی آل کو غرق کر دیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور سب کے سب ظالم تھے۔ یہ آیت مبارکہ اتری تو بدر کے موقع پر تھی، اسی لیے بعض مفسرین نے اس کا معنی یوں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے تھے، مومن جب کافروں کو ان کے چہروں پر مارتے تو پیچھے سے فرشتے ان کی پشتوں پر مارتے۔ بعض مفسرین نے اس کا یہ معنی کیا ہے کہ کافروں کو دونوں طرف سے بدر کے میدان میں پٹائی کی جا رہی تھی، آگے سے مسلمان تھے، پیچھے سے فرشتے تھے، تو اس کیفیت کو ذکر کیا، یضربون وجوہہم وادبارہم، لیکن اور اسی حالت میں یہ کافر مرتے تھے۔ لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور سب مفسرین نے کہا یہ آیت عام ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے۔ کسی بھی کافر کی جب موت کا وقت آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو مارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت سے محفوظ رکھے۔ ایک تو کیفیت وہ ہے نا کہ اس کی روح سکڑتی ہے، اس کی روح چھپتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی روح کو زبردستی کھینچتے ہیں، اور ایسے کھینچتے ہیں کہ جس طرح کہ اون کا گیلا کپڑا کانٹوں والی تار کے اوپر ڈال دیا جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے، ایک وہ کپڑا اون کا اور دوسرا گیلا اور تیسرا کانٹوں کے اوپر، اور کانٹے اس کے اندر کھب گئے تو وہ کپڑا پھٹ تو جائے گا لیکن صحیح سالم باہر نہیں آئے گا۔ اس طریقے سے کافر کی روح نکالی جاتی ہے اس کے جسم سے۔ یہاں پر فرمایا کہ فرشتے مارتے ہیں چہروں پر بھی اور پیٹھوں پر بھی، اور ساتھ کہتے ہیں کہ جلانے والے عذاب کو چکھو۔ یہاں سے دو باتیں معلوم ہیں کہ کافر کا عذاب اور مار کٹائی اسی وقت شروع ہو جاتی جب فرشتے روح نکالنے آتے ہیں۔ جس طرح کسی مجرم کو پولیس اور کمانڈوز جب پکڑنے آتے ہیں نا تو پکڑتے ہی اس کو ساتھ پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کی پٹائی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ پھر آگے ساتھ اس کو کہا جاتا ہے چل اب جلانے والے عذاب، جو قبر کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہے۔ اب یہاں پر ہمارے لیے ایک تربیتی پہلو ہے، کیا ہم نے کبھی کسی کافر کو یوں مار پٹتے دیکھی ہے روح نکلتے وقت؟ نہیں دیکھی، کیونکہ ہماری آنکھیں یہ طاقت نہیں رکھتی کہ اس منظر کو دیکھ سکیں۔ تو جب ہماری آنکھوں کے سامنے ایک مردہ پڑا ہے، ابھی وہ مرنے والا ہے، اس کی آخری سانسیں ہیں، اور اللہ کے فرشتے اس کو مارتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی، قرآن کہتا ہے کہ فرشتے اس کو مارتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی نظر آیا؟ نہیں نظر آیا۔ تو عذاب قبر ہمیں کیسے نظر آ سکتا ہے؟ جو لوگ اس وجہ سے عذاب قبر کے منکر ہیں کہ جی ہمیں نظر نہیں آتا، ہم نے کئی قبریں دیکھی ہیں، کسی قبر کے اندر کوئی سام بچھٹ ہوا اور کوئی کھڑکی کھلی جہنم کی ہمیں نظر نہیں آئی، اور کسی مومن کی قبر ہمیں قبر حد نگاہ تک وسیع نظر نہیں آئی، اور کسی مومن کی قبر میں ہم نے پھل فروٹ نہیں دیکھا، تو یہ ہم اس کو یہی جواب دیں گے کہ بھائی تم ان آنکھوں کے ساتھ آخرت کے معاملات کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک پہلو ہے، سبق ہے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ رویہ کافروں کے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ سب ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ دنیا میں ایسا کرتے رہے ہیں، اب اس لیے ان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بالکل ظلم کرنے والا نہیں۔ اس کی ظلام کی تفسیر جو ہے وہ پیچھے ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت کا معنی یہ ہوا کہ اللہ اپنے بندوں سے بالکل ظلم نہیں کرتا، وہ عدل اور انصاف کرتا ہے، بلکہ وہ احسان کرتا ہے اپنے مومن بندوں پر۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کافروں کے ساتھ ہم نے ایسے ہی کیا جس طرح ہم نے فرعون کی آل کے ساتھ کیا تھا اور پہلے لوگوں کے ساتھ۔ وہ کیا مطلب؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، کتابیں بھیجی اور مختلف طریقوں سے ڈرایا، وہ نہیں باز آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانی عذاب اور کسی کو سمندر کے عذاب، اپنے عذابوں کے اندر ان کو تباہ کر دی، پھر ان کو آخرت میں جہنم کے اندر پھینک دی۔ اسی طرح مکے والوں کو اللہ نے کتابیں دیں، نبی بھیجا،
اور مختلف طریقوں سے ڈرایا لیکن یہ باز نہیں آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بدر کی جو جنگ تھی وہ ان کے اوپر عذاب بنا کر مسلط کی۔ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا کفر کیا، فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ بڑا طاقت والا ہے اور سخت سزا والا ہے، اس کی سزا سے تو کوئی بچ بھی نہیں سکتا۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ عذاب ان پر دنیا میں کیوں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کئی قسم کی نعمتیں کر رکھی تھی، دنیا کی بھی اور دینی اعتبار سے۔ دینی نعمتیں سنیں، نبی کا ان کے اندر آنا اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی، کتاب ان کے اندر آنا بہت بڑی نعمت تھی، اور نبی کے ہاتھ سے جو معجزات صادر ہوتے تھے وہ بہت بڑی نعمت تھی، یہ دینی نعمتیں تھیں۔ اور اسی طرح بیت اللہ ان کے پاس تھا، مقام ابراہیم ان کے پاس تھا، اور کئی علامتیں، کئی نشانیاں ان کے پاس تھیں، یہ سب دینی نعمتیں۔ دنیاوی نعمتیں یہ تھی اللہ نے ان کو امن دے رکھا تھا، عزت دے رکھی تھی، وافر مقدار میں یہیں پر ان کو کھانے پینے کی چیزیں مہیا ہو جاتی، لوگ حج کرنے آتے ان کے لیے چیزیں اٹھا لاتے، یہاں پر فروخت کرتے، اور عزت ان کو مفت میں ملی ہوئی تھی۔ یہ سب دنیا کی نعمتیں تھیں، امن، عیش و عشرت، فراوانی، عزت، یہ سب دنیا کی نعمتیں ان کو ملی ہوئی تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان نعمتوں کو تبدیل کر دیا۔ وہ کیسے؟ اللہ کے رسول کو ماننے کی بجائے اس کا کفر کر دیا، اللہ کی کتاب کو ماننے کی بجائے اس کی تردید کر دی، اللہ تعالیٰ کو ماننے کی بجائے یعنی ایمان کی جگہ پر کفر لے آئے، اور توحید کی جگہ پر شرک لے آئے، اور نبی کے طریقے کی جگہ پر اپنی بنائی ہوئی بدعات لے آئے، اپنے وضع کردے طریقے لے آئے۔ تو جب انہوں نے اپنے اخلاق اور اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کو نہ بدلا تو اللہ نے جو ان کے اوپر نعمتیں کی تھی اللہ نے پھر وہ نعمتیں بدل دی۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کا اصول یہی ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے کوئی نعمت چھینتا ہے تو وہ بندہ کسی کو ملامت کرنے سے پہلے اپنے آپ کا جائزہ لے لے کہ اس کے اوپر جو کیفیت تھی، جس کیفیت میں اس کو نعمت ملی تھی، اس کیفیت میں تبدیلی تو نہیں آئی۔ مال آنے کی وجہ سے میرے اندر کوئی تکبر، کوئی غرور یا کوئی رب کا کفر، ناشکری، ایسا کوئی معاملہ تو میرے ساتھ نہیں ہے۔ کوئی بھی اللہ کی نعمت جب چھن جائے تو ہم اس آیت کو ضرور مد نظر رکھیں کہ اللہ کسی بھی قوم سے نعمت اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک وہ اپنی حالت تبدیل نہیں کرتی، یعنی کہ وہ اپنی حالت سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہم اس نعمت کے اہل نہیں۔ اللہ جب کہتے ہیں اچھا تم اس نعمت کے اہل نہیں، پھر اللہ نعمت ان سے چھین لیتا ہے، اگر نہ اللہ تعالیٰ کسی سے نعمت کو چھینتا نہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ہر اعتبار سے اس کے اندر ایک سبق ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ پہلے دیکھے کہ میرے اندر ایسی کمزوری داخل ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی یہ نعمت میرے سے چھن گئی۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، اس کے بعد بھی جو توبہ کرتا ہے اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر آل فرعون اور پہلی قوموں کا ذکر کیا کہ اللہ نے ان پر بھی نعمتیں کی تھی، جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بدلا یعنی کہ کفر کیا، ناشکری کی، اللہ نے اپنی نعمتیں ان سے چھین لی۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، اور یہ سب کے سب ظالم تھے۔ تو آج بھی اگر ہم دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، کتاب ہمارے پاس ہے، نبی کی حدیثیں ہمارے اندر موجود ہیں، تو کیوں مسلمانوں کے اوپر اللہ کی نعمتیں اٹھتی جا رہی ہیں، کیوں نعمتیں چھنتی جا رہی ہیں؟ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر آج وہ حالت نہیں رہی جن حالتوں میں اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں۔ جب ہماری حالت بدل گئی تو اللہ کی نعمتیں اٹھ گئیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔